السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں اور شیئر کر دیں۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں تم سے تم تک کا لاسٹ پارٹ۔ خان اللہ یار خان بے صبری سے یسار کا اپنے کمرے میں انتظار کر رہے تھے۔ اسے 3 دن ہو گئے تھے ہاسپٹل سے گھر شفٹ ہوئے۔ دارجی روزانہ اس کے کمرے میں کچھ دیر کے لیے جاتے تھے، مگر اس کے آرام کے خیال سے زیادہ وقت نہیں بیٹھتے تھے۔ ویسے بھی رضا کو بچا کر جو احسان وہ ان پر کر چکا تھا، اس کے بعد سے اپنا گزشتہ رویہ سوچ کر وہ دل ہی دل میں شرمندہ سے تھے۔ وہ اسے گلے لگا کر ڈھیر ساری باتیں کرنا چاہتے تھے، تکلف اور جھجک کی دیوار گرا دینا چاہتے تھے۔ آج بھی انہوں نے اس کے کمرے میں جانا چاہا تو رضا نے روک دیا۔ خان اللہ یار خان بے چینی سے اس کے منتظر تھے۔ زہرہ خاتون ان کا اضطراب دیکھ کر بھی کچھ کچھ خاموش سی تھی۔ سبھی اس وقت دارجی کے کمرے میں جمع تھے۔ سلسبیل بھی ایک کونے میں رکھے اسٹول پر بیٹھی فکر مند چہرہ لیے دبیز کارپیٹ کو پیر کے انگوٹھے سے کھرچ رہی تھی۔ اسی اثنا میں دروازے پر دستک ہوئی اور یسار اندر داخل ہوا۔ دارجی نے اس پر بھرپور نظر ڈالی اور نم آنکھوں سے اپنی دونوں باہیں وا کر دیں۔ یسار کو اپنا گلا روندتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ان کے کھلے بازوؤں میں سما گیا۔ دارجی کی آنکھوں میں ٹھہرے کب کے آنسو بہہ نکلے۔ کمرے میں ان کی دبی دبی رونے کی آواز پھیلنے لگی۔ فاطمہ مومانی نے یہ منظر دیکھ کر اپنی آنکھوں کے کنارے شال کے پلو سے دھیرے سے رگڑ دیے۔ ایسے ہر موقع پر اسفند کی یاد دل کو ضرور کھرچتی تھی۔ رضا نے نرمی سے ان کے کندھوں پر دباؤ ڈال کر دلاسا دیا۔ دارجی نے یسار کو سینے سے الگ کرتے ہوئے کہا، میری خطائیں معاف کر دو میرے بچے۔ میں نے ایک عمر گزار دی اپنی انا کو پالتے پوستے اور اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کر بھینٹ چڑھا دیا۔ ساری عمر اس کی یاد ستاتی رہی، مگر اسے واپس بلانے کا حوصلہ نہ جوڑ سکا۔ اب بھی اگر تم نہ آتے تو شاید یوں ہی زندگی کی سانسیں پوری ہو جاتی۔ مجھے تو آنا ہی تھا داجی، میرے اوپر فرض کا قرض ہے، اسے چکانے کے لیے مجھے آنا ہی تھا۔ یہ سار غیر مرئی نکتے کو دیکھتا سرگوشیانہ لہجے میں بول رہا تھا۔ داجی نے اس کی بات کو آرزو کے لیے اب ان کا دل صاف کرنے پر محمول کیا۔ وہ جذباتی ہوتے ہوئے بولے، تم نے اپنا فرض پورا کر دیا میرے بچے، اب میری باری ہے۔ میں ابھی اسی وقت اپنی بچی سے بات کرنا چاہتا ہوں، اپنی آرزو کی آواز سننا چاہتا ہوں۔ یہ سار میری اس سے بات کروا دو، اسے کال ملاؤ ابھی اسی وقت، میں اسے پاکستان بلانا چاہتا ہوں۔ یہ سار ان کے پاس سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو گیا اور چہرہ بالکل سیدھ میں رکھتے وہ ان سے نظر ملائے بغیر بولا، وہ آپ سے بات نہیں کر سکتی داجی، کیونکہ وہ پچھلے 4 ماہ سے کومے کی حالت میں ہاسپٹل میں پڑی ہیں۔ خبر نہیں تھی دھماکہ تھا جو کمرے میں ہوا اور سب کے پرخچے اڑا گیا۔ سب حیرت کا بت بنے اسے یوں دیکھ رہے تھے جیسے وہ یکدم کسی دوسری مخلوق میں ڈھل گیا ہو۔ اور جب سب کا سکتہ ٹوٹا تو سب سے پہلے انیا بھی سینہ بھینچے بینڈ ڈالنے لگی تھیں۔ فاطمہ مومانی فوراً ان کی طرف لپکیں۔ سلسبیل اپنی جگہ پر کھڑی بے بسی سے سب کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ وہ واحد تھی جسے سب کچھ اب پتہ تھا۔ خان اللہ یار خان کے چہرے پر اس کی بات سے اذیت ضرور اتری تھی، مگر پھر بھی انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے اس سے پوچھا تھا، یسار مجھے سچ سچ بتاؤ کیا ہوا ہے آرزو کو؟ وہ کومے میں کیوں ہے اور تم نے آتے ہی یہ بات ہمیں کیوں نہیں بتائی؟ بولو یسار، بولو۔ کیونکہ میں یسار نہیں ہوں۔ یسار عباد اب سے 4 ماہ پہلے مر چکا اور آپ کی بیٹی اس کے غم میں کومے کی حالت میں پڑی ہے۔ میں حسان ہوں، حسان لودھی۔ موت سی خاموشی سارے میں پھیل گئی تھی۔ سب ایک دم چپ اپنے سامنے کھڑے اس شخص کا چہرہ دیکھ رہے تھے جو پچھلے 1 ماہ سے ان کے درمیان یہ ساری بات بن کے بیٹھا تھا۔ صورتحال اس قدر عجیب تھی کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا رد عمل دے۔ ایک طویل اور دقت طلب سانس کھینچتا سب کو بنظر غائب دیکھتا حسان لودھی بولنا شروع ہوا۔ ہاسپٹل کے لمبے کوریڈور میں عباد لودھی اور آرزو دیوانہ وار بھاگتے ICU کی طرف جا رہے تھے۔ جو خبر انہیں موصول ہوئی تھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صدمے سے ان کی سانسیں تھم جاتی، مگر نہ جانے کیسے وہ وہاں پہنچے تھے۔ آرزو کی حالت اس قدر دگرگوں تھی کہ ہمیشہ دیار غیر میں بھی چہرہ چھپا کے باہر نکلنے والی کا چہرہ آج عیاں تھا۔
मगर उस चेहरे पर खौफ स्याह परछाई की सूरत फैला था। हॉस्पिटल स्टाफ नर्स की मैयत में वो आईसीयू के बाहर खड़े बेचैनी से बंद दरवाजे को देख रहे थे। उन्हें नहीं पता मालूम था कि अंदर थिएटर में यसार है या हिसान। उनके लब तो बस साकित रहकर भी दुआओं की तस्बीह कर रहे थे। इबाद लोधी ने आरजू को बाजू के घेरे में लेकर आरामदेह वेटिंग चेयर पर बिठाया तो वो उनके सीने में मुंह छुपाए बिलक उठी। दोनों ही उनके बेटे थे। एक को जना था तो दूसरे को पाला था। दोनों के लिए ही उनकी जान सूली पर टंगी थी। कुछ पल मजीद इस जानलेवा इंतजार में गुजरे थे कि एक मेल नर्स उनके करीब आया और मुख्तसरन कुछ कहता एक जानिब चल पड़ा। वो उसकी तकलीद में एक कमरे के बंद दरवाजे के आगे आ ठहरे। चंद पल एक दूसरे को दिलासा देती निगाहों से देखा और अंदर दाखिल हो गए। सामने पेशेंट बेड पर हसान पट्टियों में जकड़ा बेहोश पड़ा था। एक डॉक्टर उसके सरहाने खड़ा उन्हीं का इंतजार कर रहा था। आरजू बेचैनी से हसान की ओर बढ़ी, जबकि डॉक्टर इबाद लोधी को हसान की कंडीशन के बारे में बताने लगा। उसकी हालत खतरे से बाहर थी। छुरा उसकी पसलियों के आर पार हो गया था, जिसकी वजह से खून बहुत ज़ाया हुआ था। फिर भी अगले चंद घंटों तक उसे होश आ सकता था। आरज़ू हिसान की पट्टी से लगकर बैठ गईं, तो इबाद लोधी आहिस्तगी के साथ वहाँ से निकलकर वापस आईसीयू के बाहर आकर खड़े हो गए। अंदर उनकी औलाद, उनका खून, ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला था। यसार का ऑपरेशन चल रहा था, मगर किसी ने भी उन्हें इसकी अब तक की कंडीशन के बारे में कुछ नहीं बताया था। वो पल-पल गिनते वहाँ तब तक बैठे रहे जब तक अंदर से डॉक्टर ने निकलकर उसकी ज़िंदगी की तरफ से मायूसी का इज़हार नहीं कर दिया। डॉक्टर कह रहा था कि उनके बेटे के पास महज चंद घंटे का वक्त है। वो बेयकीनी से डोलते कदमों से चलते अंदर चले आए। उनका ये सार उनकी नज़रों के सामने सर था पैर तक पट्टियों में जकड़ा पड़ा था। उन्हें ये सब ख्वाब सा लग रहा था, एक भयानक ख्वाब। भला उनके हंसते खिलखिलाते बेटे को मौत कैसे उचक कर ले जा सकती थी? उनकी नज़रों के सामने यसार की शरारतें रक्स करने लगीं। किचन में घुसा नाश्ता बनाता और बर्तनों के अंबार लगाता यसार। माँ को बाहों में लिए चटाचट उसके गाल चूमता यसार। जीनिया के बेटे को स्काइप पर पहली दफा देखकर टेडी बियर कहकर उसे चिढ़ाता हुआ यसार। हसान की खातिर सबसे लड़ने भिड़ने वाला यसार। और नीचे कारपेट पर बैठकर उनके घुटने पर सर रखकर उनसे माजी के किस्से सुनने वाला यसार। भला यसार कैसे मरने वाला था? उनका बेटा ऐसे कैसे मौत छीनने आ रही थी? उन्होंने पाला था उसे। रातों को जागे थे उसकी खातिर। उसकी तकलीफ अपने सर लेते आए थे वो। तो अब मौत उन्हें क्यों नहीं आई? उनका बेटा छोड़ दे और उनसे लिपट जाए भला। वो डुबडुबाई आंखों के साथ उस ठंडे कमरे में बिना चाप चलते यसार के बेड के करीब आए और उसका जर्द मगर गर्म हाथ थाम कर होंठों से लगाते हुए घुट घुट कर रोने लगे। कमरे में उनकी सिसकियां और धड़कनें सुनाती मशीन की आवाज़ गिटमिट होने लगी। उन्होंने एकदम झटके से आंखें पोंछी और यकतक यसार के जर्द चेहरे पर नजरें गाड़ दी। थोड़ा सा वक्त रह गया था और ये वक्त वो धुंधली आंखों के साथ जाया नहीं कर सकते थे। वो अपने बेटे का चेहरा इतना ज्यादा देख लेंगे कि कि क्या? उन्होंने गर्व से सोचा और अपनी मुट्ठियों में जकड़े उसके हाथ पर पेशानी टिका दी। क्या ढेर सारा देख लेने से उनका दिल सेर हो जाने वाला था? क्या यूं देख लेने से वो उन्हें जिंदगी भर याद नहीं आने वाला था? वो बच्चों की तरह कुरलाते हुए जेर लब रब से उसकी जिंदगी की इल्तिजाएं करने लगे। जिंदगी में ये वो मकाम आया था जब उनकी बेबसी को दवाम मिल गया था। कोई हीला कारगर नहीं रहा था। लम्हा बलम्हा बर्फ के गोलों से संसार होती कैलिफोर्निया की ये रात इबाद लोधी पर बहुत भारी थी। उन्हें कुछ एहसास नहीं था कि वो यसार का हाथ थामे उस पर पेशानी टिकाए कितनी देर बैठे रहे थे। उनके आसाब को झटका उस पर लगा जब उन्होंने अपनी हथेली पर यसार के हाथ की उंगली की खफीफ सी हरकत महसूस की थी। वो पहले ठिठके, फिर एकदम बौखलाकर खड़े होते यसार के ऊपर झुक गए। वो उसे दीवानावार पुकारने लगे, उसका मखदूश चेहरा बेताबाना चूमने लगे। यसार ने बड़ी दिक्कत से धीरे-धीरे अपनी आँखों को खोलने की कोशिश की थी और ठीक इसी लम्हे दरवाज़े से निढाल सा हसन अंदर दाखिल हो रहा था। उसे एक तरफ से बेतहाशा रोती हुई आरज़ू ने थाम रखा था। हसन तकलीफ से चिटकते अपने आसाब को बमुश्किल काबू किए घसीटता हुआ यसार के सराहने आ बैठा। दूसरी जानिब से आरज़ू बेटे को यूं चिमट गई जैसे
उसे सबसे छुपा कर सीने में समो लेना चाहती हूँ। इबाद लोधी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त वहां सबसे ज्यादा काबिले रहम हालत किसकी थी। हसान ने यसार को धीरे से पुकारा, यार, यार उठ, मैं सानी, उठ यार, मैं मुझे देख, देख कितनी चोटें लगी हैं और तू आराम से पड़ा है। मेरी हर तकलीफ पर तू तड़प उठता है, तो अब कैसे मजे से पड़ा है? उठ यार, मुझे अजियत हो रही है। वो मुसलसल हल्की आवाज में उसे बुला रहा था। न जाने किस घड़ी उसकी आवाज ने निसार के अंधी अंधी खाई में उतरते हवासों को बेदार किया और उसने हसान को दजीदा निगाहों से देखा। उसके लबों ने जुम्बिश की। हसान फौरन अपना कान उसके लबों के करीब ले आया और बोला, हाँ हाँ, बोल यार, मैं सब सुन रहा हूँ, बोल प्लीज, कुछ तो बोल। वो रूहानसा हो रहा था। आरजू और इबाद भी थमती धड़कनों के साथ उसके चेहरे पर निगाहें जमाए उसके कुछ कहने के मुंतजिर थे। निसार ने कुछ कहना चाहा तो खून की एक पतली और लंबी लकीर उसके होंठों के किनारे किनारे से बहती हुई उसके कान की लो के पीछे गुम हो गई। उसकी सब्जी माइल नीली आंखों में अजियत हिलकोरे ले रही थी। सानी, सानी, मेरे मामा बाबा का ख्याल, ख्याल, प्लीज, प्लीज, अपने वादे न भूलना। लफ्ज उसकी जुबान पर चक्कर खा रहे थे। वो बावजूद कोशिश के पूरा फिक्रा नहीं बोल पा रहा था। तुमने मुझसे वादा, याद है ना? सल सलसबील को अपना लेना। मेरी मामा को नाना से मिलवाना है। प्लीज, प्लीज सानी, भूलना मत। हसान ने अपनी आंसुओं को बहने दिया। ये पहला मौका था जब वो यसार की ऐसी किसी बात पर बरहमी का इजहार करने से कासिर था। उसे यसार का माथा चूमा और बोला, मार खाएगा मुझसे यार, मत कर ऐसा। मैं तेरे बिना अधूरा हूँ, मुझे मत छोड़ कर जा। मैं क्या करूँगा सारी उम्र, मुझे मत छोड़ ऐसे। वो उसकी पेशानी से पेशानी टिकाए कुरला उठा। यसार के होंठ खफीफ सा मुस्कुराए। उसने सरगोशी की, मुझे जाना होगा सानी, मेरा वक्त पूरा हो चुका। मौत, मौत खड़ी है, मुझे जाने दे। तुम अपना वादा निभाना, भूल न जाना। नहीं भूलूंगा, नहीं भूलूंगा। यार मत जा, मत जा मुझे छोड़कर। हसान की आवाज भी सरगोशी से बुलंद नहीं थी, मगर सुनने वाला सो गया था हमेशा की नींद। यसार मर गया था। उसका भाई, उसका दोस्त, उसका गमख्वार उसे छोड़कर चला गया था। वो यूं ही बैठा रह जाता अगर आरजू की फलक शगाफ चीख उसके समातों को चीरती हुई ना गुजरती। आरजू यसार से लिपट लिपट कर चिल्ला रही थी। उनका बेकाबू होता वजूद इबाद लोधी के बाहों में जकड़ लिया था। खुद वो मर्द होते हुए भी बुलंद आवाज से रोने लगे थे। हसान था जो शल होते हवास लिए अभी भी यसार की अधखुली आंखों में अपना अक्स देख रहा था। उसका यार नहीं रहा था। ये बात मानना ऐसे ही था जैसे उसकी सांसों का दोबारा चल पड़ना। इधर उसने दाईं हाथ से उसकी आंखें बंद की, उधर रुकब में आरज़ू का वजूद बेहोश होकर इबाद लोधी की बाहों में झूल गया। आरज़ू सदमे के ज़ेर असर कोमे में चली गई थी। ये झटका भी आसाब शिकन था। बेचारी ज़ीनिया रोती पीटती पहुंची थी। कभी भाई का मातम करती तो कभी नीम मुर्दा माँ को पुकारती। आरज़ू को ये सार का कफन में लिपटा चेहरा देखना नसीब नहीं हुआ था। इबाद लोधी और हसान ने जिस तरह उसे सुपुर्द खाक किया था, उन्हें लगता था जैसे वो खुद जिंदा दरगोर हो गए हों। ये सार को इस ठंडी और तारीक कब्र में उतारते वक्त उसके दिमाग में ये सार की बातें चकराती रहीं। आज काफूर और अरके गुलाब की महक में बसा ये सार मन्नो मट्टी तले चला था। इबाद लोधी चंद घंटों में उम्र के कई साल पाट आए थे। उनके वजूद को बुढ़ापा लग गया था। आरजू की कंडीशन हनूज वैसी की वैसी थी। जीनिया छोटे से बच्चे के साथ घर भी संभाल रही थी और हॉस्पिटल में माँ के पास रुकने की जिद भी करती थी। उसका शोहर बहुत अच्छा था। वो चंद दिन खुद कयाम के बाद उसे वहीं छोड़ गया था, मगर वो इस कदर सरासीमा सी रहती थी कि इबाद लोधी उसका खौफ देखकर मजीद टूट फूट गए थे। जितनी देर वो और हसान घर से बाहर रहते, जीनिया हर 10 मिनट बाद दोनों की खैरियत पूछती थी। दिन में जीनिया घर आ जाती थी। घर समेट कर और नाश्ते नाश्ते खाने का बंदोबस्त करके वो शाम पड़ते ही माँ के पास हॉस्पिटल पहुंच जाती। इबाद लोधी के लिए ये सारी सूरत हाल आसाब शिकन थी, इसलिए उन्होंने आरजू को घर शिफ्ट कर लिया।
फीमेल नर्स का मुस्तकिल बंदोबस्त किया। यूं जिंदगी में सुकून तो कतई नहीं आया था, मगर वो जो हमवक्त अफरा तफरी की कैफियत थी उससे छुटकारा मिल गया। जीनिया को लगभग 2.5 माह हो चुके थे यहाँ रहते, और इबाद लोधी चाह रहे थे कि वो अपने ससुराल की भी खबर ले। भले कुछ वक्फे के बाद दोबारा आ जाए, मगर उसके जाने से पहले उन्हें हसान से जरूरी बात करनी थी। अब वक्त आ गया था कि टूटे बंधन दोबारा जोड़े जाते। ये सार जो अहद थमा गया था, उन्हें निभाने की घड़ी आ पहुंची थी। वो हस्मे मामूल रात गए घर दाखिल हुआ था। यसार की मौत के बाद उसकी जिंदगी जमूत का शिकार हो गई थी। वो जॉब पर भी रेगुलर नहीं जा रहा था। बड़े बाबा अपने साथ स्टोर ले जाना चाहते थे, मगर वो टाल जाता। सारा दिन उन जगहों पर घूमता रहता जहां वो और यसार साथ साथ जाया करते थे। जिस जगह यसार के साथ हादसा हादसा पेश आया था, उस मकाम पर बैठकर वो हाथ फेर फेर कर अब भी यसार का लम्स तलाश करता था। फुटपाथ के किनारे लगी ग्रिल पर यसार के खून के धब्बे अब भी जमे दिखाई देते थे। उन धब्बों को वो हाथ से यूं सहलाता जैसे यसार का सर सहला रहा हो। उसके आखिरी लम्हों में गाड़ी से टकराकर फिजा में उछाले जाने का मंजर और फुटपाथ पर गिरकर अपने हाथ से उसकी तरफ इशारा करने का मंजर हसान की यादाश्त से महव नहीं होता था। सारा दिन उन्हीं रास्तों पर गुजार कर वो जिस वक्त घर दाखिल होता तो सभी सो चुके होते, मगर ये उसकी खाम ख्याली थी। जिस पल वो आरजू को एक नज़र देखने के लिए उनके कमरे में दाखिल होता, तो काउच पर लेटे इबाद लोधी एक निगाह में उसके शिकस्ता पाए को भांप लेते, मगर सोते बन जाते। वो जानते थे कि अभी हसान को कुछ भी समझाना बेसूद होगा, लेकिन अब हालात इस नहज पर आ चुके थे कि उसे यसार से किए गए वादे याद दिलाने थे। गो कि इस काम के लिए उन्हें अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ा था, मगर आरजू की जिंदगी बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी था। डॉक्टर्स के मुताबिक कोई ऐसा ताल्लुक, कोई रिश्ता जो आरज़ू के बेहद करीब हो, उसे सामने लाना होगा। आरज़ू को किसी खोए हुए करीबी रिश्ते की कशिश ही होश की दुनिया में लाने का सबब बन सकती थी, और इबाद लोधी जानते थे कि वो कौन हो सकता है। हसान दबे पांव लिविंग रूम में दाखिल हुआ तो आतिशदान में चलती आग और उसके करीबी सोफों पर बैठे जीनिया और बड़े बाबा को देखकर वो चौंका जरूर, मगर हैरान नहीं हुआ। वो सलाम कहता ढीले कदमों से चलता बड़े बाबा के पैरों में वहीं कारपेट पर टिक गया और अपना सर उनके घुटने पर रख दिया। इबाद लोधी धीरे से उसका सर सहलाने लगे। जीनिया किचन में कॉफी और उसके खाने के लिए कुछ लेने चली गई थी। इबाद लोधी ने थकन ज़दा सांस खारिज करते हुए उसे कहा, क्यों सारा दिन यहाँ वहाँ फिरते हो सानी? आज कितने दिन बाद उसे किसी ने इस नाम से पुकारा था। उसका दिल मसला गया था जैसे। मैं यहाँ वहाँ कहाँ फिरता हूँ बड़े बाबा, बस यार के पास जाता हूँ। उसके पास तो चले जाते हो, लेकिन क्या उसे किए वादे भूल गए हो एहसान? वो एकदम चौंक कर सीधा हुआ। उसकी नजरों में ताज्जुब था। इबाद लोधी उसकी हैरत भांप कर बोले, वो सभी का यार था हसान। जिन जिन बातों का अहद वो तुमसे लेकर गया, उन्हीं वादों का वो मुझे भी जामिन बना कर गया। और मुझे भी। जीनिया ट्रे पकड़े लिविंग रूम में दाखिल होते हुए बोली तो हसान को लगा जैसे ये सार यहीं कहीं खड़ा शरारत से उसे देख रहा है। यानी वो सारी दुनिया को राजदार बना गया था। तो फिर क्या सोचा है तुमने पाकिस्तान जाने के बारे में हसान? इबाद लोधी ने उससे पूछा तो वो एक खाली खाली नजर उन पर डालकर बोला, कुछ भी नहीं अभी तक तो। क्या सोचना चाहिए मुझे बड़े बाबा? भला यार के बाद कुछ सोचने को रह गया है क्या? क्यों? क्या तुम्हें आरज़ू का ख़्याल नहीं है जिसको तुम अपनी माँ मानते हो? क्या उसको इस हाल में ही छोड़ दोगे? हसान के हवास झुनझुना उठे। इस तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया था। उसे आरज़ू मामा की फ़िक्र थी, मगर वो यसार के गम में इस कदर उलझा हुआ था कि उनकी हालत की संगीनी भी पसे पुश्त डाल दी थी। उसके दिल को मलाल ने घेर लिया। भला किसी माँ के जवान बेटे को खो देने से बड़ा दुःख था उसका? वो पूरा चौकन्ना होकर सीधा हुआ और इबाद लोधी के चेहरे की तरफ देखते हुए रिसान से बोला, जो आप कहें, जैसा आप कहें, मैं आपकी हर बात मानूंगा बड़े बाबा। आरज़ू मामा ठीक हो जाएं, आज से यही मेरे नज़दीक सबसे अहम है। इबाद लोधी ने फटे मोहब्बत से उसका माथा चूम लिया। जिनिया की आंखें भी भर गईं। उसे तो अपने दोनों भाई जान जान से प्यारे थे। बचपन से उसे ये बावर करा दिया गया कि उसके दो भाई हैं। उसने कभी यसार और हसान में फ़र्क ही नहीं समझा था। उसे यसार को खोया था तो हसान के लिए उसकी फ़िक्रमंदी दो चंद हो गई थी। उसने ट्रे छोटी सी ग्लास टेबल पर रखी और हसान को चीज़ सैंडविचेस की प्लेट पकड़ाते हुए बोली, हसान,
مجھے تم نے ہمیشہ اپنی آپ ہی کہا ہی نہیں سمجھا بھی ہے۔ آج تم سے تمہاری بہن اپنی ماں کی زندگی بچانے کے لیے ایک ریکویسٹ کرتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم مجھے نہ نہیں کرو گے۔ کیسی ریکویسٹ؟ حسان کے پوچھنے پر زینیا نے یہ بات لودھی کی جانب دیکھا۔ وہ کچھ لمحے ششوپنج سے زینیا کو دیکھتے رہے، جیسے بات کرنے کے لیے سرا ڈھونڈ رہے ہوں۔ پھر طویل سانس اندر کھینچ کر حسان کو بغور دیکھتے رہے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، یسار؟ جی بڑے بابا، حسان تڑپ کے بولا۔ تمہیں یسار بن کر پاکستان جانا ہوگا حسان، عباد لودھی خود کو سنبھالتے ہوئے بولے۔ تم حسان بن کر نہیں جاؤ گے، کیونکہ وہاں تمہیں کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ شاید تمہیں میرا بھتیجا ہونے کے ناطے تمہارے نانا ملنا بھی گوارا نہ کریں، لیکن اگر تم ان کے نواسے کی حیثیت سے جاؤ گے تو وہ تم سے اپنی ناراضی کا اظہار تو ضرور کریں گے، مگر نفرت نہیں کر پائیں گے۔ کرنے کو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے بیٹا کہ انہیں یسار کی موت اور آرزو کی حالت کے بارے میں بتا دیا جائے تو شاید ان کے دل نرم ہو جائیں۔ مگر مجھے پاکستان میں موجود میرے کزن نے بتایا ہے کہ تمہارے ماموں کی موت کے بعد تمہارے نانا کو فالج ہو چکا ہے۔ اگر یہ خبر انہیں ایک دم سے دی گئی تو نہ جانے ان کے کمزور اور بوڑھے اعصاب سہ بھی پائیں گے یا نہیں۔ اس لیے تمہیں یسار بن کر وہاں جانا ہوگا حسان، ان کے دل نرم کرنے ہوں گے۔ تمہاری آرزو ماما کو اپنے داجی سے اس قدر محبت ہے کہ مجھے یقین ہے اگر وہ اسے پکاریں تو آرزو کوما سے باہر آ سکتی ہے۔ ایک چانس ہے بیٹا، اور تمہیں یہ چانس اویل کرنا ہے حسان، ہم سب کی خاطر، یسار کی خاطر۔ وہ گمسم سا بیٹھا ان کی بات سن رہا تھا، اس کے حواس شل سے ہو رہے تھے۔ یہ بہت بڑا رسک تھا، وہاں جا کر سچویشن کچھ بھی ہو سکتی تھی، لیکن اس نے حامی بھر لی۔ عباد لودھی نے ایک بار پھر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اسے ایک ایک اور یاد دہانی کرواتے ہوئے بولے، تمہیں یسار سے کیا ایک اور وعدہ بھی یاد ہے نا؟ حسان نے انہیں سوالیہ نظروں سے تکا تو وہ بولے، سلسبیل کو آرزو کی بہو بننا ہے حسان، یسار کی خواہش تھی، اور تم اس کی یہ خواہش بھی پوری کرو گے نا، ہے نا؟ وہ اس کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلاتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ حسان نے سوچنے میں زیادہ وقت نہیں لیا اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ پاکستان آنے کے بعد اسے سب سے زیادہ مشکل خان الیار خان کا سامنا کرنا لگا تھا۔ وہ فطری جھجک کا شکار تھا۔ زہرہ خاتون نے تو اسے کھلی باہوں سے یوں خوش آمدید کہا تھا جیسے کب سے اسی کی منتظر ہوں۔ باقی سب گھر والوں نے بھی اس کا کھلے دل سے استقبال کیا تھا۔ بس دو افراد تھے جن کی نظروں کی کاٹ اور زبان کی دھار اسے سامنے پاتے ہی تیز تیز ہو جاتی تھی، داجی اور سلسبیل۔ خان الیار خان کے لیے اتنے سالوں بعد بھی ایک دم سے نواسے کا آنا ایسی کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی، یا پھر انہیں اپنے تاثرات پر پورا کنٹرول تھا۔ مگر سلسبیل نے پہلی ہی ملاقات میں اسے ایسی نظروں سے دیکھا تھا کہ اسے لگا وہ چوری کر کے بھاگا ہے۔ سلسبیل کا رویہ اس کے لیے ناقابل فہم تھا۔ اسے اتنے بڑے صدمے کے بعد ہرگز بھی یاد نہیں تھا کہ آخری بار یسار نے سلسبیل سے ناراض ہو کر اس سے دستبرداری کا میسج بھیجا تھا، جبکہ سلسبیل اسی تناظر میں حسان سے سخت خفا تھی۔ فی الوقت تو حسان کے لیے سب سے اہم خان الیار خان کو رام کرنا تھا، اور اس کے لیے اس نے باقاعدہ پلاننگ کے تحت ان کے قریب ہونا شروع کیا۔ ان کو وقت پر دوا دینا، ان کی مالش، فزیو تھراپی، کھانا ناشتہ، ہر کام اس نے داجی کی خفگی کے باوجود اپنے ذمے لے لیا تھا، اور ایسا کرنا کارگر رہا تھا۔ پہلے خان الیار خان کے تلخ لب و لہجے کا دم خم ختم ہوا، پھر ان کی مزاحمت نے دم توڑا اور رفتہ رفتہ وہ اس کے عادی ہو گئے۔ اس کی اصلیت سب سے پہلے زہرہ خاتون پر کھلی تھی، جب ایک دن وہ آرزو کے کمرے کی صفائی کرواتے ہوئے پرانا البم دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کے پاس ہی بیٹھ کر تصویریں دیکھنے لگا۔ اس میں یسار کے بچپن کی چند تصاویر تھیں جو شروع میں عباد لودھی نے کسی نہ کسی طرح اسفندیار ماموں کو بھجوائی تھیں۔ انیا بھی بڑی خوش اور مگن سی اسے ایک تصویر دکھا رہی تھی۔ جب چھوٹے سے یسار کی تصویر کو دیکھتے وہ بری طرح ٹھٹکی تھی۔ کتنے ہی پل انہوں نے وہ تصویر کو جانچتی نگاہوں سے دیکھا تھا، اور جب نگاہ اٹھا کر حسان کو دیکھا تو لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ سمجھ گیا، انیا بی کو ادراک ہو چکا ہے کہ وہ یسار نہیں ہے۔ یسار کی آنکھیں سبزی مائل نیلی تھیں اور آرزو کی طرح ٹھوڈی میں گڑھا، مگر حسان کی آنکھیں بھوری تھیں اور ٹھوڈی گول اور ہموار۔ وہ دونوں کتنے ہی پل ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے، کئی ان کہے راز پڑھنے اور بتانے کی کوشش کرتے رہے، اور پھر حسان بنا کچھ کہے ان کے پاس سے اٹھایا تھا۔ سب کچھ روٹین کے مطابق جا رہا تھا، جب اسے اچانک سے احساس ہونے لگا کہ سلسبیل اس کے دل کے کواڑ کھول کر اندر داخل ہو چکی ہے۔
بے شک وہ پہلی ہی نگاہ میں اس کی بے تحاشا حسن سے متاثر ہوا تھا، مگر خوبصورتی اس کے لیے نئی بات ہرگز نہیں تھی، اور جس وقت وہ آیا تھا اس کے لیے سب سے اہم داجی کی ناراضی دور کرنا تھی۔ سلسبیل اس کی ترجیحات میں شامل نہیں تھی، مگر رفتہ رفتہ اس کے جلے کٹے انداز اور طنز و تشنیع نے حسان کو اس کی جانب راغب کرنا شروع کیا۔ وہ اسے سوچنے لگا، اور سوچتے سوچتے وہ محبت کی دہلیز پھلانگ آیا تھا، اور جب محبت ہو گئی تو اسے سلسبیل کے جلے کٹے انداز سے خائف ہوتے ہوئے اسے ایک دن کالج چھوڑنے کے بعد وہیں گیٹ کے باہر کھڑے کھڑے یسار کا وہ فیس بک اکاؤنٹ کھولا جس کے ذریعے وہ سلسبیل سے رابطے میں تھا۔ اسے جاننا تھا کہ آخر یسار نے ایسا کیا کہہ ڈالا تھا جس کو بنیاد بنا کر سلسبیل اس سے بات کرتے ہوئے انگارے چباتی تھی، اس کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں پھوٹتی تھیں، اور پھر جب اس نے سلسبیل کے ان باکس میں یسار کے میسنجر سے گئے آخری میسج کو دیکھا تو سر تھام کر رہ گیا تھا۔ یسار صاحب ارمانوں اور آرزوؤں کے محل پر بلڈوزر ہی پھیر گئے تھے۔ اس نے سلسبیل کے ساتھ واشگاف الفاظ میں اپنی محبت سے دستبرداری کا اعلان کیا تھا۔ اتنا جذباتی مکالمہ تھا کہ حسان کو ایک بار تو کھل کر ہنسی آئی تھی۔ اسے یسار سے ایسی ہی بکواسیات کی توقع رہا کرتی تھی۔ یسار کی یاد نے اس کی آنکھیں بھگو دی تھیں۔ اسے اب سلسبیل کا دل صاف کرنا تھا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی اصلیت اس پر کھول دیتا۔ اس نے بڑی ہمت دکھاتے ہوئے اس شام چھت پر اعتراف جرم کرنے کے بعد اعتراف محبت کیا تھا۔ جواب میں سلسبیل کے سپاٹ اور جامد تاثرات نے اس کے دل کو ٹھیس پہنچائی تھی، کیونکہ وہ بھلے سے اسے یسار سمجھ کر چاہتی رہی ہو، مگر اس نے سلسبیل کو سلسبیل جان کر محبت کی تھی۔ اگر وہ اسے حسان کی حیثیت سے چھوڑ دیتی تو یسار کی موت کے بعد یہ دوسرا کڑا صدمہ ہوتا اس کے لیے۔ حسان نے اس سے کوئی جواب طلب نہیں کیا تھا، بس اس کے پہلو میں اپنے جیب سے گجرے نکال کر رکھایا تھا۔ اس نے طے کیا تھا کہ اگر کل یہ گجرے یہاں نہیں ہوئے تو مانو زندگی کی نوید تھے، اور اگر سلسبیل نے ان کو ہاتھ نہ لگایا تو وہ خاموشی سے پیچھے ہو جائے گا۔ مگر قدرت نے یہ موقع اسے نہیں دیا، اور اگلے ہی دن فیکٹری میں گولی لگنے سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ یہ سب جو بھی ہوا تھا غیر متوقع تھا، مگر اس کے زخمی ہونے نے خان العیار خان کے مزاج کی تلخ پرت اتار دی تھی۔ ہاسپٹل کے ٹھنڈے کمرے میں اس نے نیم غنودگی میں انہیں اپنے لیے تڑپتے دیکھا تھا۔ کئی بار دارچی نے اس کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگایا تھا، مگر زبان سے ان کی اس وقت بھی بیٹی کا نام نکلتا تھا۔ وہ جتنے دن ہاسپٹلائز رہا، اتنے ہی دن اس کے سرہانے روزانہ کوئی ہاتھ سے بنا پھولوں کا گلدستہ رکھ جاتا تھا، اور گھر واپسی پر بھی چند دن یہی روٹین رہی۔ دل کے کسی گوشے میں یہ خیال یقین بن کے براجمان تھا کہ ایسا کرنے والا ایک ہی شخص ہے، اور اس نے آخر اسے جا لیا تھا۔ سلسبیل کو پھول رکھتے دیکھ کر اس کے دل کی جو کیفیت تھی وہ اسے لفظوں میں نہیں ڈھال سکتا تھا، مگر وہ اس قدر خوش ہوا تھا کہ اس کے اختیار میں ہوتا تو اسی پل آرزو ماما اور بڑے بابا کو پاکستان بلا لیتا۔ سلسبیل نے اس کی محبت قبول کر لی تھی، مگر ایک خوفناک ترین مرحلہ مکمل ہیبت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ گو کہ خان العیار خان کو اپنی اصلیت بتانی اور آرزو ماما کی حالت کے متعلق آگاہ کرنا دشوار گزار تھا، مگر اب کہ وہ کر گزرنے کو تیار تھا۔ ہاسپٹل سے گھر شفٹ ہو جانے کے باوجود داجی مسلسل تھوڑا سا وقت اس کے کمرے میں بتا رہے تھے، مگر حسان نے انہیں موقع نہیں دیا تھا کہ وہ اس سے کچھ بھی پوچھتے۔ لیکن آخر کب تک؟ رضا اس کے لیے ناشتے کی ٹرے لے کر آیا تو اس نے داجی کے لیے پیغام بھیجا کہ آج وہ خود ان کے کمرے میں آئے گا۔ وہ جانتا تھا کہ حقیقت بتا دینے کے بعد انجام کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر آرزو ماما کو بچانے کی خاطر اسے داجی کو سچ بتانا ہی ہوگا۔ وہ ہمت مجتمع کرتا ان کے کمرے میں آیا تو وہاں سبھی کو موجود پا کر ایک لمحے کو تو وہ سر پٹا گیا۔ داجی نے اپنی باہیں واہ کی تو وہ ذرا سی بھی تاخیر کیے بنا ان میں سما گیا۔ وہ اس سے اپنے سابقہ رویے کی معافی مانگ رہے تھے۔ یہ سار سن دماغ لیے ان کا حرف حرف سن رہا تھا۔ وہ نظریں جھکائے ان کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے مسلسل الفاظ کا چناؤ کر رہا تھا۔ وہ ذہنی طور پر تھک چکا تھا۔ آر یا پار جو ہونا ہے سو ہو جائے۔ اور پھر اس نے اپنی آنکھیں پوری شدت سے میچ کر کھولیں اور دھماکہ کر دیا۔ کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی جیسے وہاں موجود ہر شخص کے پرخچے اڑ گئے ہوں۔ یہ ایسی سچائی تھی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن حسان کو ذہنی کشمکش میں گزرے سارے عرصے کی نسبت اس وقت اپنا آپ بہت ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک بوجھ تھا جو اس کے دل و دماغ سے اتر گیا تھا۔ اس نے اپنا فیصلہ تقدیر پر چھوڑ دیا تھا۔ خان العیار خان کے وسیع و عریض کمرے میں ایسی خاموشی چھائی تھی جیسے کسی نفس میں سانس باقی نہ رہ گئی ہو۔ سبھی ادھ کھلے منہ لیے حسان کا چہرہ تک رہے تھے، سوائے سلسبیل کے، جسے اس شام وہ سب کچھ بتا چکا تھا۔
زہرا خاتون کو یسار کی تصویر دیکھ کر اور اپنے سامنے بیٹھے حسان کے چہرے کے نقوش میں فرق نے فوراً یہ باور تو کرا دیا تھا کہ یہ لڑکا یسار نہیں، مگر وہ خاموش کیوں رہی تھی تو اس کے پیچھے محض یہ وجہ تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے شور مچانے سے آرزو کے لیے راہیں ہموار کرنے آیا یہ لڑکا ناکام نہ ہو جائے۔ وہ کوئی چور اچکا تو ہرگز نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے خود اسے موبائل پر عباد لودھی کے ساتھ ویڈیو کال کرتے دیکھا تھا۔ عباد لودھی ان کے داماد تھے، انہیں پہچاننے میں تو کم از کم وہ کوئی مغالطہ نہیں کھا سکتی تھی۔ حسان کی پشت پر کچھ فاصلے پر ذرا ہٹ کر کھڑی زہرا خاتون نے داماد کی ڈھیروں بھلائی لی تھی۔ انہیں خان صاحب کا خوف نہ ہوتا تو شاید وہ اسی وقت سامنے آ کر ہر بندش ختم کر دیتی اور آرزو کو بلا کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتی، مگر یہ تو انہوں نے گمان بھی نہ کیا تھا کہ آرزو اس عرصے میں دنیا و مافیا سے بے خبر بستر پر مردے کی طرح پڑی ہیں۔ ان کی بیٹی کس جان لیوا صدمے سے گزر گئی اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ سب سے پہلی سسکی آواز کی صورت زہرا خاتون کے حلق سے برآمد ہوئی اور کمرے کے سکوت میں ارتعاش پیدا ہوا۔ اس کے بعد فاطمہ ممانی بھی رو پڑی، دیکھا دیکھی ہنی بھی بچوں کی طرح ماں سے لپٹ گئی اور بلک اٹھی۔ رضا علیہ بی کے کندھے مسلتا انہیں دلاسا دے رہا تھا۔ حیرت تو اسے بھی تھی کہ اتنا بڑا سچ چھپائے حسان ان کے درمیان رہا تھا، لیکن اسے حسان پر غصہ ہرگز نہیں آیا تھا، شاید اس لیے کہ اسے حسان سے بڑے بھائی جیسی انسیت ہو چکی تھی۔ لیکن پھپھو کے بیٹے کا غم اپنی جگہ تھا، اسے جھجکتے ہوئے دارجی کی اور دیکھا۔ وہ واحد تھے جن کے چہرے کے تاثرات پتھریلے سے محسوس ہو رہے تھے۔ حسان دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں جوڑے ان سے پیشانی ٹکائے ان کے رد عمل کے لیے بالکل تیار بیٹھا تھا۔ دفتن اس کے کانوں نے کسی کے رونے کی آواز سنی، جیسے کوئی منہ بھینچے تکلیف ضبط کرنے کی کوشش میں نڈھال ہو رہا ہو۔ اس نے سر اٹھا کے ارد گرد کا جائزہ لیا، مگر کوئی بھی اس طرح سے روتا دکھائی نہ دیا۔ اس نے بے یقینی سے یکدم گردن موڑ کر دارچی کو دیکھا تو وہ بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹیکے چہرہ اونچا کیے زاروں کی طرح رو رہے تھے۔ ان کو یوں دیکھ کر سبھی کے دل مسلے گئے تھے۔ سلسبیل تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کے سینے سے جا لگی۔ اس کے دارجی، اس کے پیارے دارجی، کیسی آن بان تھی ان کی، اور آج وہ نہ جانے کس کس غم کو بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ زندگی نے کیسا کڑا امتحان لیا تھا ان سے، ان کی دو ہی اولادیں، اور دونوں ہی ان سے بچھڑ گئیں۔ ایک کو موت لے گئی اور دوسری موت کے بستر پر تھی۔ حسان انہیں بے بسی سے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ سار کی مرنے کی خبر نے انہیں کیسا دھچکا دیا ہوگا۔ وہ ان کا نواسا تھا، حسان تو ان کا کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر بھلا انہیں اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی ہمدردی کیسے ہو سکتی تھی بھلا؟ وہ تو محض اپنے فرض کی انجام دہی کے لیے آیا تھا۔ اسے خان الیار خان کے دل میں اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کرنا تھا، سو وہ اس میں کامیاب ٹھہرا تھا۔ اس کی آرزو ماما کو، ڈاکٹرز کے بقول کو، یہ بے حد اپنا ہی زندگی کی طرف لوٹا سکتا تھا، اور دارجی سے زیادہ پیار تو شاید انہوں نے یسار سے بھی نہیں کیا تھا۔ اپنے باپ سے ان کی محبت کا تو وہ خود گواہ تھا۔ دارجی کے ہر جنم دن پر وہ صدقہ خیرات کرتی تھی، گھر میں کیک بیک کر کے بند کمرے میں اکیلی ہی سیلیبریٹ کرتی تھی اور خوب سرا روتی تھی۔ ایسے میں عباد لودھی ان سب کو باتوں میں الجھائے رکھتے تھے۔ وہ بیوی کے مزاج شناس سے اس لیے مکمل تنہائی فراہم کرتے تھے، کبھی بھی مخل ہونے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ حسان آزردگی کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے یہاں مزید رکنے کا جواز نہیں سوچ رہا تھا، لہٰذا باہر جانے کے لیے دروازے کی طرف مڑا۔ اپنے داجی کے سینے سے نہیں لگو گی حسان؟ یہ آواز اس کی پشت سے ابھری تھی اور بلا شبہ خان الیار خان کی تھی۔ وہ بے یقینی سے پلٹا۔ داجی باہیں کھولے اس کے منتظر تھے۔ مزید ایک پل کی بھی تاخیر کیے بنا وہ ان کے سینے سے جا لگا۔ حسان کا ضبط جواب دے گیا، کب کے ٹھہرے آنسو بہہ نکلے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سینے سے لگے ہر دکھ رونے لگے۔ زہرا خاتون اس منظر کو دیکھ دیکھ سیر نہیں ہو رہی تھی، ساری فضا جیسے تبدیل ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے معاف کر دو بچے، میں نے اذیت میں ایک عمر گزار دی۔ مجھے معلوم ہو بھی گیا کہ میری آرزو بے گناہ ہے، تب بھی جھوٹی انا کی کھوکھلی پوٹلی کندھوں پر اٹھائے رہا، اسی انتظار میں رہا کہ آرزو خود آئے اور مجھ سے معافی مانگے۔ میں اسے معاف کر دوں گا، مگر پہل اسی کی طرف سے ہو۔ میری آرزو بھی ایسی ناک والی نکلی کہ کتنا ظلم بہانہ بنا ڈالا مجھے جھکانے کے لیے۔ مجھ سے بڑا غم دل پر لا دے، وہ مجھ پر سبقت لے گئی۔ مجھے اپنی آرزو کو ہوش میں لانا ہے حسان، وہ اسے اپنے سینے سے الگ کرتے ہوئے پورے جوش سے بولے تھے۔
तुम तुम अभी मेरी बात करवाओ उससे। देखना, वो मेरी आवाज़ सुनकर ज़रूर जागेगी। वो अपने दादी को मिले बगैर कभी नहीं जा सकती। तुम मेरी बात करवाओ। शशुभंज में मुब्तला हसान ने रज़ा का लैपटॉप मंगवाया और स्काइप पर इबाद लोधी को कॉल मिलाई। लैपटॉप की स्क्रीन दाजी की गोद में रखकर खुद वो उनके कंधे से कंधा जोड़कर यूं बैठ गया जैसे दाजी का जिगरी यार हो। सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट खिल उठी। सलसबील ने जेरे लब से कुछ कहा और मुस्कुराहट छुपाते हुए मुंह फेर लिया। जोहरा हाथों भी उठकर दाजी की दूसरी तरफ आकर बैठ गई। अभी इर्द गिर्द इकट्ठे हुए लैपटॉप स्क्रीन को यूं देख रहे थे जैसे उसमें से आरजू को बाहर खींच निकालेंगे। फातिमा मोमानी गर्मा गर्म चाय का कहने किचन की तरफ गई थी। सारे में रिंगटोन की आवाज मुर्तइश होकर सबकी जी गरमा रही थी। सातवीं बेल पर कॉल पिक कर ली गई और इबाद लोधी का चेहरा स्क्रीन पर नमूदार हुआ। उन्होंने कदरे थके थके अंदाज में कॉल पिक की थी, लेकिन अगले ही पल उन्हें करंट लगा। उन्होंने अपनी आंखों को दूसरे हाथ के अंगूठे और शहादत की उंगली से मसला और शर्ट की ऊपरी जेब से नजर की ऐनक निकालकर फौरन आंखों पर लगाई। ऐनक के शीशों के पीछे से उनकी बेतहाशा खुली आंखें देखकर यहाँ मौजूद तमाम अफराद हंस दिए। सबसे ऊंचा और फ्रेश कहकहा हसान का था, जिसे दाजी के पहलू से लगा देखकर इबाद लोधी की आंखें भर आईं। उनका बेटा अपने मकसद में कामयाब हो गया था। दाजी ने उनसे यूं बातचीत की जैसे रोजाना सियासत पर बहस व मुबाहिसा होता हो। इबाद लोधी की खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। वो दूसरी तरफ से मुसलसल होते धड़ाधड़ सवालों का हंसते हुए जवाब दे रहे थे। जब सब जो मुंह में आया बोल चुके तो दाजी ने हसरत आमेज लहजे में इबाद लोधी से कहा, इबाद, बेटा मुझे मेरी आरज़ू दिखाओ। उसे मेरी आवाज़ सुनाओ बेटा, वो जाग जाएगी। उसे बचपन से आदत थी, सुबह सिर्फ मेरी आवाज़ से उठती थी। आज भी वो मेरी आवाज़ से उठेगी। उसे कहो कि उसके दादी उससे बात करना चाहते हैं। इबाद लोधी अपनी दोनों आंखों को झपक कर इस बात का इशारा करते आरजू के कमरे की तरफ चल दिए। सभी बच्चे आरजू फुफ्फो के स्क्रीन से नजर आते खूबसूरत घर को सताइश से देख रहे थे। जोहरा खातून ने नजरों ही नजरों में कई बलाएं ले डाली। इबाद लोधी एक कमरे में दाखिल हुए और मोबाइल की स्क्रीन का रुख आरजू की बेड की जानिब भेज दिया। सामने वसी बेड के वस्त में आरजू का सांस लेता बेसुध वजूद लेटा था। उनकी अटेंडेंट उनके पास से हटकर जरा फासले पर जा खड़ी हुई। दाजी और जोहरा खातून सख्ताज़दा से यकटक आरजू फुप्पो को देखे जा रहे थे। कितने अरसे बाद ये जान से प्यारा चेहरा देखा था। कितना वक्त बर्बाद हो गया, कैसे कैसे हादसे हो चुके। आरजू को का हुस्न जमाल की मिसाल चेहरा जर्द रूह हो चुका था। वो पलके मोंधे दुनिया और माफिया से बेखबर न जाने किन जहानों की सैर पर थी। ज़ोहरा खातून के पेट में मारे तकलीफ के गिरह सी पड़ गईं। दाजी की आंख से एक आंसू मजीद टपका और फिर उन्होंने अपनी आंखें सख्ती से पोंछ लीं। आरजू, एक गूंजदार आवाज पुकार थी जो खान उल अय्यार खान के हलक से निकली थी। आरजू, उठो बेटा, मैं तुम्हारा दाजी आरजू, अपने दाजी को माफ करो, उनकी तकलीफ कम करो आरजू, मेरी लोर, होश में आ जाओ, अपने दादी से बात करो, अपनी अदे से बात करो आरजू, तुम्हें एक बेबस बाप की इल्तिजा का वास्ता, जाग जाओ आरजू। मोबाइल अब आरजू के कानों के करीब रखा था और खानुल्लाह यार खान मुसलसल उसे पुकारे जा रहे थे। इबाद लोधी जानते थे कि वो उनकी हर आवाज़ सुन रही हैं, मगर किस दिन रिस्पॉन्ड करेंगी ये कोई नहीं बता सकता था। खानुल्लाह यार खान कम हिम्मत तो कभी भी नहीं रहे थे। अब भी कमर कस ली थी। अपनी बेटी को जिंदगी की तरफ लौटाने की खातिर वो सारी सारी रात जागकर उसे ललकार सकते थे, इससे बातें कर सकते थे। हसान उनकी दिन रात की तगदो का गवाह था। अगर वो खुद मुकम्मल तंदुरुस्त होते तो कभी की बेटी के पास कैलिफोर्निया पहुंच चुके होते, मगर यहाँ आकर वो बेबस थे। उन्होंने ज़ोहरा खातून की बेचैनी देखते हुए उन्हें इजाज़त दी थी कि वो बेटी के पास चले जाएं, मगर वो शोहर परस्त औरत थीं, शोहर को यहाँ छोड़कर जाने पर राज़ी नहीं हुई। बस दोनों यहीं से पूरी कोशिश जारी रखे हुए थे। रज़ा ने लैपटॉप मुसलसल ओपन स्क्रीन के साथ दाजी के बिल्कुल सामने रख छोड़ा था। यही इंतज़ाम इबाद लोधी ने वहाँ कर रखा था। दिन रात सुबह दोपहर शाम आरजू थी। आरजू की बातें थीं और आरजू की यादें थीं।
پتھر میں پانی سوراخ کر سکتا ہے تو باریک گوشت کے ریشوں سے بنے انسان کے نسوں میں جذبات کی گرمی خون بن کے کیوں نہیں دوڑ سکتی؟ ہو سکتا ہے، سب ہو سکتا ہے۔ یقین کامل ہو تو سنگریزے بول اٹھتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ ہو تو مردہ ماں کے بطن سے زندہ بچے کی ولادت ہو سکتی ہے۔ وہ قادر ہے، وہ کر سکتا ہے۔ شاید 11واں دن تھا۔ خان الیار خان نے حساب نہیں رکھا تھا دنوں کا، انہوں نے پلوں کا حساب رکھا تھا۔ وہ ایک ایک پل گنتے تھے اس انتظار میں کہ کب ان کی لو اور ان کی پکار پر جاگ اٹھے۔ اور یہ صبح فجر کا وقت تھا۔ خان صاحب کو وضو کروا کے حسان ابھی ابھی ویل چیئر پر بٹھا کر نماز پڑھنے گیا تھا۔ وہ کبھی بھی باقاعدہ نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، مگر پاکستان آنے کے بعد یہاں سب کی پختہ عادت دیکھ کر پہلے مجبوراً اور پھر دل کی راحت کی خاطر نماز کا پابند ہو چکا تھا۔ خان صاحب نے بیٹی کا چہرہ دیکھ کر اس سے ایک آدھ بات کرنے کے بعد نیت باندھی تھی۔ زہرہ خاتون بھی اپنے تخت پر نماز پڑھ رہی تھی، اور جس وقت فرض پڑھ کر خان صاحب نے سلام پھیرا تو نگاہ بائیں طرف رکھے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر آتے آرزو کے وجود پر پڑی۔ وہ اسے بغور دیکھنے لگے۔ انہوں نے آنکھیں سکیڑیں، پھر پلکیں جھپک کر دوبارہ دیکھا تو ان کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ آرزو کے پیروں میں جنبش ہوئی تھی، اس کے لحاف میں خفیف سی حرکت پیدا ہوئی تھی، اور یہ ان کا وہم نہیں تھا، یہ ہرگز بھی ان کا وہم نہیں تھا۔ انہوں نے چلا کر زہرہ خاتون کو پکارا، خانم، خانم، آرزو کو دیکھو خانم۔ آرزو کے پیر ہلے، ابھی، حسان، رضا، فاطمہ، سبھی یہاں آؤ۔ وہ اب حلق کا پورا زور لگا کر گھر والوں کو اکٹھا کر رہے تھے۔ زہرہ خاتون نے بمشکل سلام پھیرا تھا اور ڈولتے قدموں سے اسکرین تک پہنچی تھی۔ آرزو کے جسم میں مزید کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی، مگر آرزو کی اٹینڈنٹ ان پر جھکی ہوئی تھی، اور ساتھ وہ اس مشین کی ریڈنگ چیک کر رہی تھی جو مختلف نالیوں کے ساتھ آرزو کے جسم سے منسلک تھی۔ اس مشین کے ذریعے مریض میں ہونے والی امپروومنٹ کا فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ رہی صحیح تصدیق حسان نے کر دی جب اس نے وہاں آ کر اٹینڈنٹ سے شستہ لہجے میں بات چیت کی۔ اس کے بقول آرزو کے جسم میں حرکت ہوئی تھی، اور اب انہیں فوری طور پر ہاسپٹل لے جانا ضروری تھا۔ حسان نے وہیں سے فوراً بڑے بابا کو کال کر دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ عباد لودھی اس وقت کچھ دیر کے لیے اسٹور جاتے تھے۔ ان کے پہنچنے تک آرزو کی اٹینڈنٹ ایمبولینس کال کر چکی تھی۔ آرزو کو فوری طور پر آئی سی یو میں رکھا گیا اور ان کی نیورو ٹریٹمنٹ سے سٹارٹ کر دی گئی، اور اگلے 32 گھنٹوں کے بعد انہیں عباد لودھی نے آرزو کے کوما سے نکل آنے کی نوید سنا دی۔ زینیا بھی وہاں پہنچ چکی تھی اور پل پل کی رپورٹنگ کر رہی تھی۔ خان ولا میں شادی کا سماں تھا، ہر کوئی بے حد خوش تھا۔ آرزو کے وقت کے چند ملازمین ابھی تک یہیں تھے، ان کی بھی خوشی دیدنی تھی۔ خان الیار خان اور زہرہ خاتون یوں مسرور تھے جیسے آج ہی آرزو کی پیدائش ہوئی ہو۔ خان صاحب بار بار حسان کی پیشانی چومتے اور یہ سب اسی کے خلوص کا ثمر قرار دیتے۔ حسان واپسی کرنا چاہ رہا تھا، مگر عباد لودھی نے اسے روک دیا۔ ان کا ارادہ خود پاکستان آنے کا تھا، بس آرزو کے تھوڑا سا اسٹیبل ہونے کا انتظار تھا۔ ابھی آرزو کی زیادہ کسی سے بات چیت نہیں کروائی گئی تھی۔ خان صاحب نے بھی بات کو منع کر دیا کہ آرزو کو ان کے متعلق کچھ نہ بتایا جائے۔ ان کی بیٹی کے اعصاب ابھی کمزور ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ یہ خوشی سہار نہ پائے۔ ویسے بھی ہوش میں آتے ہی آرزو کو یسار کے علاوہ کچھ سوچتا نہیں تھا، وہ بے تحاشا روتی رہی تھی۔ ان کے قرار کی خاطر عباد لودھی نے انہیں بتا دیا تھا کہ ان کے داجی ان سے راضی ہو گئے ہیں اور وہ انہیں جلد پاکستان ان سے ملوانے لے جانے والے ہیں۔ وہ بے یقینی سے شوہر کا منہ دیکھتی رہی تھی اور ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ حسان کا وہ مسلسل پوچھ رہی تھی، اور زینیا کے فورس کرنے پر عباد لودھی کو انہیں ساری بات بتانی پڑی تھی۔ آرزو ششدر تھی کہ ان کی بے ہوشی کے عالم میں اتنا کچھ ہو گیا، ان کا لاشعور انہیں یاد دلاتا، کچھ مانوس لہجے، آوازیں اور مسلسل باتیں، مگر اس سے زیادہ انہیں کچھ بھی یاد نہیں آتا تھا۔ عباد لودھی صرف ماں کی ممتا کی تسکین کی خاطر انہیں یسار کی قبر پر لے گئے تھے۔ وہ بیٹے کی مٹی سے لپٹ لپٹ کر اس قدر روئیں کہ یسار کی قبر کی مٹی میں ان کے آنسو جذب ہو گئے۔ یقیناً اس پر اپنی ماں کی بے تحاشا محبت کا یہ تحفہ ابر رحمت کی صورت برسا ہوگا۔ عباد لودھی انہیں بمشکل گھر لے آئے۔ پچھلا تمام عرصہ اتنی ذہنی پراگندی رہی تھی کہ گھر میں توجہی کا شکار ہو رہا تھا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے گھر سمیٹتے ہوئے آرزو کو قدم قدم پر یسار یاد آتا رہا، اس کے پھیلاوے، اس کے اور حسان کے تماشے، کچن میں کی گئی تباہ کاریاں، ہر بات میں اس کی یاد تھی۔ ایسے میں حسان مسلسل ان سے رابطے میں تھا، اس سے بات کر کے انہیں یوں ہی لگتا جیسے
یسار انہیں دلاسا دے رہا ہو۔ عباد لودھی نے جلد از جلد انتظامات مکمل کیے اور 2 ہفتے بعد وہ اور آرزو 27 سال بعد پاکستان جا رہے تھے۔ ایئرپورٹ پر قدم رکھتے ہی عباد لودھی نے فوراً آرزو کو بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا تھا۔ وہ ان کی ذہنی حالت سے خائف تھے، بہت سنگین بیماری سے اٹھی تھی وہ، ایسے میں وہ نہیں چاہتے تھے کہ جذبات میں آ کر ان کی حالت مخدوش ہو۔ خود وہ مرد ہو کر اپنی خوشی اور دلی کیفیات کو بیان کرنے سے قاصر تھے، تو آرزو تو نازک اتوار اور جذبات رکھنے والی عورت تھی جو ذرا سی احساسات کی گرمی سے موم کی طرح پگھلتی تھی۔ انہیں لینے کے لیے حسان کے ساتھ سبھی گھر والے آئے تھے سوائے زہرا خاتون اور خان العیار خان کے۔ بڑا عجیب منظر تھا جب آرزو فاطمہ ممانی کے گلے لگی تھی، دونوں ہاتھوں میں ان کا چہرہ لے کر دیکھتی رہی۔ اسفند یار کی بیوی تھی یہ، بڑی چاہ سے بیاہ کر لایا ہوگا۔ فاطمہ ممانی ان کی دور پرے کی رشتہ دار تھیں اور اپنے چھوٹے بھائی کی محبت کی آرزو تب سے رازدار تھی جب وہ ابھی اپنے داجی کے گھر میں تھی۔ رضا اور ہنی کے منہ چومتے، ان کی پیشانیوں کے بوسے لیتے ان کا جی نہیں بھر رہا تھا، اور جب وہ سب سے پیچھے کھڑے حسان کی طرف بڑھی تو عباد لودھی پوری وارفتگی کے ساتھ اس کے گلے لگے ہوئے تھے۔ آرزو بے خود سی اس کے قریب آئی اور ان کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا۔ ثانی، تمہارا یار تو مجھے چھوڑ گیا، تم بھی مجھے چھوڑ آئے، تم دونوں کو اپنی ماں کا خیال نہ آیا؟ وہ اس کے گلے لگی سسکتے ہوئے شکوہ کر رہی تھی۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ طویل وقفے کے بعد حسان سے مل رہی ہیں۔ حسان نے جواب میں ایک لفظ بھی نہ کہا، بس خاموشی سے ان کا بوٹل گرین اسکارف سے ڈھکا سر چوم گیا۔ ویسے بھی یسار کا نام لینا ہی اس کی یاد کو کھرنڈ لگے زخم کی طرح چھیل دیتا تھا۔ کوئی اس کا سینہ چیر کے دیکھتا کہ یسار اس کے لیے کیا تھا۔ جو گھر نزدیک آتا جا رہا تھا تو آرزو کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ عباد لودھی نے ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح اس کے شانوں پر بازو دراز کیا اور اپنے ساتھ لگا لیا۔ ان کے لیے آرزو آج بھی وہی تھی جو 27 سال پہلے، ویسی ہی سہمی ہوئی ہرنی سی، ویسی ہی سنہری تتلی کے پروں سی نازک۔ گاڑی حسان چلا رہا تھا۔ اس نے گھر پہنچ کر ہارن دیا تو گیٹ خودکار طریقے سے کھلتا چلا گیا۔ ایک طرف کھڑے گارڈ نے ہاتھ سے علامتی سلام کیا۔ حسان نے رینج روور اندر وسیع و عریض پورچ میں لا ٹھہرائی۔ آرزو حق دک سب جگہ نظر دوڑا رہی تھی۔ سب کچھ ویسا کا ویسا تھا، بس معمولی تبدیلیاں دکھائی دے رہی تھی۔ چھوٹے سے باغ نما لان پر نگاہ دوڑائی تو ہونٹ کاٹ کر رہ گئی۔ کونے میں آج بھی آم کا درخت تھا اور اس کی ڈال پر خستہ حال جھولا اب بھی لپٹا ہوا تھا۔ یہ جھولا داجی نے اس کے لیے ڈالا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ اسے اتارا نہیں گیا تھا۔ وہ فاطمہ ممانی کی میت میں اندر کی جانب بڑھی۔ کونے خدروں سے پرانے ملازمین نے جھانکنا شروع کر دیا تھا، مگر وزاداری ان میں بھی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اتنے عرصے بعد آرزو سے اس کے ماں باپ سے پہلے ملنا نامناسب ہوگا۔ رضا اور ہنی مسلسل چونچے لڑا رہے تھے۔ حسان نے آرزو اور عباد کو بتایا کہ یہ دونوں جب بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے پر اترتے ہیں۔ ہنی کے ہاتھ میں اب بھی حسب معمول چپس کا پیکٹ تھا۔ حسان کی بات پر وہ سب جی کھول کر مسکرا دیے۔ اندر داخل ہوئی تو ناک کی سیٹ میں لیونگ روم تھا۔ یہاں آ کر آرزو کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خواب کسی کیفیت میں ہوں۔ ان کا دماغ مسلسل معاف تھا، آنکھیں دھندلاہٹ کا شکار۔ وہ خود ہی سب سے پہلے دائیں جانب مڑ گئیں۔ یہاں ایک چھوٹی سی راہداری کے بعد داجی اور زہرا خاتون کا کمرہ تھا۔ ان کے داجی، ان کی اماں، دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اس کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ باقاعدہ کپ کپا رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح ان کی پشت پر عباد کھڑے تھے، جنہوں نے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھول دیا تھا۔ دروازے کے عین سامنے خان العیار خان ویل چیئر پر بیٹھے اسی طرح دیکھتے اپنی لور کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ ان کے پہلو میں زہرا خاتون بھی محترم آنکھیں لیے موجود تھی۔ آرزو پتھر کی ہو گئی۔ خان العیار خان نے دونوں بازو وا کیے اور آرزو چھوٹے بچے کی طرح ان کے سینے سے جا لگی۔ 27 برس، 27 برس کی تڑپ تھی جو ان کے آنسوں میں تھی۔ 27 برس کا دکھ تھا جو پانی بہہ کے بہ رہا تھا، اور 4 ماہ پرانا شدید ترین صدمہ تھا جو آہوں کی صورت ان کی زبان سے جاری تھا۔ داجی، میرا یسار، داجی میرا بچہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ داجی آپ کو خبر بھی نہ ہوئی اور مجھ پر کیا بیت گئی، میں نے آپ کو بہت پکارا داجی۔ راتوں کی تاریکیوں میں اور دن کے اجالوں میں نے آپ کو پل پل یاد کیا داجی۔
میرا بیٹا نہیں رہا، وہ مجھے آپ سے ملوانے کی حسرت لیے دنیا سے چلا گیا داجی۔ آپ نے مجھے بہت دیر سے بلوایا میرے داجی۔ وہ بے تحاشا روتی جاتی تھیں اور بے تحاشا شکوے کیے جاتی تھیں۔ خان الیار خان کے کتنے ہی آنسو آرزو کے بالوں میں جذب ہو گئے۔ ان کا بس چلتا تو یوں ہی اسے سینے سے لگائے عمر تمام کرتے۔ انہیں اپنا کلیجہ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کیسے اپنی بیٹی کے دکھوں کا ازالہ کرتے جو محض ان کی انا کی خاطر اس نے اٹھائے تھے۔ زہرا خاتون نے روتی بلکتی آرزو کو پیچھے سے تھام کر رخ موڑا اور اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ ان کے مامتا کے بھڑکتے بھانبڑ پر ٹھنڈی پھوار برس رہی تھی۔ جس تکلیف میں انہوں نے 27 سال کاٹے تھے، کیا ان کا کوئی ازالہ تھا؟ وہ تو عورت ہونے کے ناطے کھل کر رو بھی نہ سکی تھی کبھی۔ کمرے میں موجود ہر شخص رو رہا تھا۔ سبھی کے لیے یہ ملن نشاط انگیز تھا۔ دروازے سے لگ کر کھڑی سلسبیل پر مسلسل حسان کی نگاہیں تھیں، جو بار بار چھوٹی انگلی سے آنکھ کا پانی جھٹکتی تھی۔ بڑا حسین نظارہ تھا۔ دھنک رنگوں جیسی کومل لڑکی بار بار اوس کی بوندیں ٹپکائے جا رہی تھی۔ عباد نے حسان کی چوری پکڑ لی اور کھسکتے ہوئے اس کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے بولے، لگتا ہے تم بھی سینٹی ہو گئے بیٹا، جو ایسے بے خود سے ہو گئے ہو۔ ارے نہیں نہیں، میں تو بس یہ دیکھ رہا تھا کہ دروازے سے ابھی مزید کون اندر آنے والا رہ گیا ہے۔ ایسا نظارہ روز روز دیکھنے کو تھوڑی ملتا ہے، اس لیے سبھی گھر والوں کو دیکھنا چاہیے نا بڑے بابا۔ اس کی بات پر عباد صاحب مسکرائے اور پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولے، حسان میری جان، تمہارا شکریہ۔ آج صرف تمہاری وجہ سے تمہاری آرزو ماما زندہ ہے۔ اگر تم اتنی کوشش نہ کرتے تو شاید ہم یہ سار کے بعد آرزو کو بھی کھو چکے ہوتے، اور یقین کرو اگر ایسا ہوتا تو پھر میرے لیے سانسیں پوری کرنا ناممکن ہو جاتا۔ مجھ سے اپنے بیٹے کی موت کا بھار نہیں اٹھایا جاتا، تو اگر آرزو کو کچھ ہو جاتا تو میں بالکل ڈھہ جاتا۔ ایسا مت کہیں بڑے بابا، آپ دونوں میرے ماں باپ ہیں، میں آپ کے لیے جو بھی کروں کم ہے۔ لیکن میری خواہش ہے کہ میں بھی آپ ہی کی طرح کسی پیاری سی بچی سے محبت کروں، اور آپ کی عمر تک پہنچ کر بھی اس کا ایسا ہی شیدائی رہوں۔ بچی میں نے ڈھونڈ لی ہے بڑے بابا، آپ مجھے شیدائی بنانے کا انتظام کریں۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے بولتے بولتے یکدم ٹون بدل کے بولتا عباد صاحب کو ہنسا گیا۔ ان کی ہنسی کی آواز سن کے خان الیار خان یکدم چونک کر ان کی جانب مڑے۔ عباد صاحب کی ہنسی کو بریک لگا۔ حسان نے ان کی یہ حالت دیکھی تو اپنی ہنسی چھپانے کے لیے منہ پھیر لیا، مگر اگلا پل حیران کن ضرور تھا، پر غیر متوقع نہیں۔ عباد صاحب کو سسر نے گلے لگنے کا شرف عطا کیا تھا۔ وہ ان کے کان میں بہت کچھ کہہ رہے تھے۔ حسان سمجھ گیا کہ ماضی کی کوتاہیوں کی معافی تلافی۔ وہ غیر محسوس انداز میں چلتا ہوا دروازے کی چوکھٹ تک آیا اور سلسبیل کے قریب سے باہر جاتے ہوئے سرگوشی کرتے ہوئے بولا، میں نے سب کو ملا دیا بیلا، اب تم مجھ سے آن ملو۔ سلسبیل کے گال دہکتے آتش فشاں بن گئے۔ حسان باہر جا چکا تھا، مگر وہ جیسے ایک حرف بیلا میں جکڑی گئی تھی۔ کیسا البیلا سا نام دیا تھا اس نے! اس کا رواں رواں حسان کی بات پر سنسنا اٹھا تھا۔ اس نے سب کو بنظر غائر دیکھا، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، مگر اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے سبھی نے اس کے چہرے کا اڑتا رنگ دیکھ لیا ہو۔ وہ الٹے پاؤں کھسکتی وہاں سے نکل کر اپنے کمرے کی اور چل دی۔ دل کی دھڑکن دھڑک دھڑک اب سے پہلے اس لے پر کبھی نہیں دھڑکی تھی۔ آرزو نے حسان کے لیے سلسبیل کا رشتہ مانگا تھا۔ وہ بھتیجی پر اس قدر فریفتہ ہوئی تھی کہ جب بھی سامنے آتی اسے بے خود سی تکتی رہتی۔ وہ بہت زیادہ آرزو سے مشابہ تھی، مگر اس کی آنکھوں کی رنگت، ان کی بناوٹ اور ہونٹوں کی تراش اسفند سے ملتی تھی۔ چھوٹے لاڈلے بھائی کی یاد بات بات پر آنکھ بھر لاتی تھی۔ انہوں نے دو جان سے پیارے رشتے کھو دیے تھے۔ دونوں سے محبت کا کوئی پیمانہ ہی نہیں تھا۔ سلسبیل اسی بھائی کی نشانی تھی جسے وہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ خان الیار خان کو اب کوئی اعتراض نہیں تھا۔ آرزو ان سے جان بھی مانگتی تو وہ ہرگز نہ جھجکتے۔ فاطمہ ممانی بیٹی کی مرضی سے واقف تھیں، اس لیے ان کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی تھی۔ زہرا خاتون کے لیے حسان بالکل یسار کی طرح تھا۔ انہوں نے اسے نواسے کے طور پر پہلے دن سے بے حد چاہا تھا۔ وہ اس کی حقیقت سے واقف بھی ہو گئی تھیں، تب بھی ان کی محبت میں فرق نہیں آیا تھا۔ خان صاحب نے لیونگ روم میں سب کو اکٹھا کر کے آرزو کو ہاں کہہ دی تھی۔ رضا اور ہنی نے خوشی کا نعرہ مارتے ہوئے حسان کو یوں مبارکباد دی تھی جیسے وہ رشتہ مانگنے والوں کے ساتھ ہوں، دینے والوں کے ساتھ نہیں۔ سبھی ان کی اس حرکت سے محظوظ ہو رہے تھے۔
چند افراد کے ہی بولنے کا اس قدر شور تھا کہ لیونگ روم میں بہت جال آیا ہوا تھا۔ فاطمہ ممانی سب کا منہ میٹھا کروانے لگی، ملازمائیں کھانے پینے کے سامان سے ٹیبل سجانے لگی تو حسان نے ارد گرد نگاہ دوڑائی کہ شاید کسی کونے خدرے میں سلسبیل کھڑی دکھائی دے جائے، مگر وہ نہیں تھی۔ نظر واپس پلٹتے پلٹتے واد صاحب پر آ رکی تو اسے وہ چڑھانے والے انداز میں دیکھتے بھویں اچکا رہے تھے۔ حسان نے ناک سکوڑ کر انہیں دیکھا۔ عباد صاحب نے اس کو ہاتھ کی انگلی سے اوپر کا اشارہ کیا۔ حسان کھل اٹھا، یعنی سلسبیل اوپر تھی۔ وہ ہنی اور رضا کو بمشکل ایک دوسرے سے لڑوا کر وہاں سے کھسک لیا۔ وہ سیدھا چھت پر گیا تھا۔ جب سے حسان نے اس کی ایک پینٹنگ کا ناز کیا تھا، تب سے اس نے اپنا ایزل اور رنگ وغیرہ چھت کے اسٹور میں ہی رکھ چھوڑے تھے۔ فارغ اوقات میں وہ چھت پر ہی پائی جاتی تھی۔ حسان اوپر آ کر بنا آہٹ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ ہوا کی سرسراہٹ کے ساتھ سلسبیل کے کانوں میں اس کی آواز پڑی، بیلا۔ وہ جھٹکا کھا کر پلٹی تو اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ حسان نے شرارتن کہا، چلو وہ واپس ادھر کرو، میں دوبارہ پکارتا ہوں۔ ضروری نہیں ہر دفعہ مجھے ناکامی ہو، اس بار مجھے یقین ہے تم مجھ سے آ ملو گی، بیلا۔ وہ ذو معنی انداز میں اسے چھیڑ رہا تھا۔ وہ چند انچ کے فاصلے پر کھڑی، گھبراہٹ پر قابو پاتی، چہرے پر آئی ریشمی لٹ کو کان کے پیچھے اڑس رہی تھی۔ حسان چند پل بالکل خاموشی سے اس کا حسین چہرہ دیکھتا رہا، جس کی تابناکی سورج کی ڈھلتی کرنوں نے دو چند کر دی تھی۔ حسان نے نظر ہٹا کر اس کے کینوس کی اور پھیری۔ پھولوں سے بھرے کنج میں دو سنہری پروں والی چڑیاں ایک دوسرے کی سنگت میں سر جوڑے بیٹھی تھیں۔ منظر نامکمل ہوتے ہوئے بھی مکمل تھا۔ اس نے ایک آسودگی سے بھرپور سانس خارج کرتے ہوئے سلسبیل سے کہا، جس وقت یسار نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اگر اسے کچھ ہو جائے تو میں تمہیں اپناؤں گا، میں پاکستان جاؤں گا اور وہ سب کچھ کروں گا جو اس نے کرنے کا ارادہ باندھ رکھا تھا، تب میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جذبہ نہیں تھا بیلا۔ لیکن جس گھڑی میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا، تب میری ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی، مگر محبت ہونے میں کچھ دن لگے تھے، اور اب یہ عالم ہے کہ تم سے جدائی کا سوچوں بھی تو ہارٹ بیٹ مس نہیں ہوتی، رک سی جاتی ہے۔ یہ سار جاتے جاتے مجھ پر بہت بڑا احسان کر گیا بیلا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری اس سے اٹیچمنٹ تھی، لیکن میں کبھی نہیں چاہوں گا میں اور تم اسے بھول جائیں۔ وہ اتنا پیارا شخص بھلائے جانے کے قابل ہرگز نہیں۔ میں اسے کبھی نہیں بھولی حسان۔ سلسبیل بے حد سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ بہت چھوٹی عمر سے ہم نے انیا بی اور پاپا کو پھوپھو کی یاد میں کرب سے گزرتے دیکھا تھا۔ پاپا کبھی بھی کسی اہم خوشی کے موقع پر کھل کر مسرت کا اظہار کر ہی نہیں پائے۔ انہیں پھوپھو کی یاد ایسا کرنے سے روک دیتی تھی۔ انیا بی بتاتی ہیں کہ جب میں پیدا ہوئی تو پاپا بہت خوش ہوئے تھے۔ وہ انیا بی سے کہتے تھے کہ دیکھیے گا، میری سلسبیل ہی سبب بنے گی آرزو آپا کے اور ہمارے ملاپ کا۔ جب یسار نے پہلی بار مجھ سے رابطہ کیا تو مجھے بے حد حیرت ہوئی تھی، بلکہ میں خوش بھی ہوئی، مگر اسے شو نہیں کروایا۔ اس کے بعد محتاط انداز میں میری اس سے ہلکی پھلکی گپ شپ چل نکلی۔ وہ جذباتی لیکن خیال رکھنے والا انسان تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی باتوں میں معنی خیزی آتی چلی گئی۔ وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں اپنی دلچسپی ظاہر کرنے لگا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں میں انکار نہ کر دوں۔ جب اس نے مجھے پرپوز کیا تو میں نے انکار نہیں کیا، کیونکہ میری کہیں کمٹمنٹ نہیں تھی، اور یسار سے میں کئی ماہ سے رابطے میں تھی۔ اس کے کسی انداز میں اوچھا پن نہیں جھلکتا تھا۔ اس کی تربیت اچھے خطوط پر ہوئی تھی۔ مجھے بھلے اس سے ویسی محبت نہیں ہوئی تھی جیسی اس سے مجھ سے تھی، مگر انسیت ضرور تھی، اور آرزو پھپھو سے بچپن سے لاشعوری طور پر شدید محبت تھی۔ اس لیے اگر اس سے شادی سے سب ایک بار مل سکتے تھے تو میرے لیے یہ بے حد خوشی کی بات تھی۔ حالانکہ میں نے یسار کی تصویر تک نہیں دیکھی تھی، مگر پھر ایک دن اچانک پاپا کی ڈیتھ ہو گئی اور ہر چیز اپنے مقام پر جامد ہو گئی۔ اپنے اتنے ینگ اور ڈیشنگ پاپا کی ڈیتھ پر میں ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ میرا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا، اور میری غیر حاضری کو یسار نے نہ جانے کیا سمجھا کہ جذباتی ہو کر مجھ سے قطع تعلقی کر لی۔ جب بہت سارے دنوں بعد میرے اپنے ان باکس میں اس کا میسج پڑا تو مجھے بے حد تکلیف ہوئی۔ مجھے لگا کہ یسار نے میری تکلیف کو سمجھا ہی نہیں۔ میں اس سے سخت ناراض ہو گئی، مگر پھر بھی وہ مجھے دن میں کتنی ہی بار یاد آتا تھا اور میرے غصے میں اضافہ کرتا تھا۔ مجھے ہر وقت پچھتاوے گھیرے رہتے کہ میں نے کیوں اس پر اس قدر بھروسہ کیا کہ اس کے ساتھ دل کا ایک تعلق قائم ہو گیا۔ اسی لیے جب آپ کے آنے کی خبر ملی تو میں نے تہیہ کر لیا کہ کسی بھی صورت آپ سے کلام نہیں کروں گی، بلکہ ہو سکا تو آپ کو اپنے رویے سے احساس دلاؤں گی کہ آپ کا رویہ کتنا غلط تھا۔
میں آپ کو یہ سار جان کر طنز کرتی رہی اور آپ ہم اندوکوں کی طرح جواب میں میرا منہ دیکھتے رہا کرتے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا کہ آپ بہت بڑے ڈرامہ باز ہیں، لیکن پھر نہ جانے کیسے کس گھڑی میں دوبارہ سے آپ کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ جو انسیت تھی وہ رفتہ رفتہ محبت میں ڈھل رہی تھی اور میں پریشان تھی۔ جس دن آپ نے مجھے اپنی حقیقت بتائی تھی، یسار کی موت پر بے تحاشا دکھ کے باوجود مجھ پر اس حقیقت کا ادراک ہوا کہ مجھے یسار سے نہیں حسان سے محبت ہے، مجھے آپ سے محبت ہے۔ لیکن یسار وہ پیارا انسان ہے جسے خود سے زیادہ دوسروں کی پرواہ رہتی تھی۔ بظاہر لاؤبالی سا شخص اندر سے سب کے لیے سوچتا تھا، فکر مند رہتا تھا۔ اسی فکر مندی نے اسے مجھ سے قریب کیا تھا۔ وہ اپنے بھائی کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا تھا۔ دنیا کی ہر اچھی چیز وہ اس کے لیے پسند کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ حسان کو پاپا اور ماما کی طرف سے گفٹ سینڈ کرتا ہے اور بعد میں انہیں استعمال کرنے کے لیے اس سے جھگڑتا ہے۔ حسان جب اسی کے بھیجے گئے گفٹس کو ماما اور پاپا کی اپنے لیے محبت جان کر اسے یوز کرنے کے لیے نہیں دیتا تو اسے بہت مزہ آتا تھا۔ وہ اپنی ماما سے بے انتہا پیار کرتا تھا اور ان کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ تو کیا ایسا انسان جو سب سے صرف پیار ہی پیار کرتا ہو، کیا ایسے شخص کو بھلایا جا سکتا ہے؟ وہ حسان سے پوچھ رہی تھی، جس کا رخ ڈھلتے سورج کی طرف تھا۔ اس نے آنکھ کی کنارے آیا آنسو ہاتھ کی انگلی سے نامحسوس انداز میں جھٹکا اور سلسبیل کی طرف پلٹا۔ یسار جیسے کمینے بھلائے نہیں جاتے بلکہ دل میں بسائے جاتے ہیں۔ وہ کل بھی میرے اندر بستا تھا، آج بھی وہیں کا وہیں ہے، اور مجھے پتا ہے کہ وہ ایسا لیچڑ ہے کہ کبھی میرا پیچھا نہیں چھوڑنے والا۔ سلسبیل منہ کھولے حیرت سے حسان کو دیکھ رہی تھی، جو یسار کے بارے میں ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ سامنے کھڑا ہو۔ حسان نے اس کی حیرانی نظر انداز کرتے ہوئے اسے آنکھ ماری۔ سلسبیل نے سر پٹا کر نگاہ پھیری اور زیر لب کچھ بڑبڑائی۔ یہ تم مجھے کیا بولتی ہو بیلا؟ منہ کے اندر ذرا باہر نکالو نا ان الفاظ کو تو پھر دیکھوں میں تم سے کیسے نبٹتا۔ اس نے دونوں بازو سینے پر لپیٹتے ہوئے پوری دل جمعی سے اسے گھورنا شروع کیا۔ سلسبیل جانتی تھی کہ وہ اسے چڑھا رہا ہے۔ سلسبیل نے انگلی اٹھا کر اس کے سینے پر عین شرٹ کے بٹن پر رکھی اور اسے دھکیلتی ہوئی ایزل کے قریب لے جانے لگی۔ میں یہ کہتی ہوں کہ کاش ایک بار میں اس آدمی سے اپنی پینٹنگ برباد کرنے کا بدلہ لے سکوں، ایسے۔ ساتھ ہی اس نے پیلٹ سے اٹھایا پینٹ برش حسان کے دائیں گال پر لٹھیڑ دیا۔ سرخ رنگ اس کے وجیح چہرے پر چھپ دکھا گیا۔ وہ اس حرکت کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسے جواباً پورا پیلٹ پکڑا اور سلسبیل کی جانب بڑھا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اس کے سینے پر ہاتھوں سے دباؤ ڈالتی پیچھے کو دھکا دیتی وہاں سے بھاگ لی تھی۔ حسان کے ہاتھ میں پکڑا رنگوں بھرا پیلٹ اس کے اپنے رنگوں پر نقش و نگار بنا گیا۔ سلسبیل جا چکی تھی اور اس نے خوشگوار مونٹ میں دونوں بازو ہوا میں انگڑائی لینے کے انداز میں کھول کر سر کی پشت پر باندھ لیے۔ اس کی نگاہیں ڈوبتے سورج پر مرکوز تھیں۔ یسار اسے بلا رہا تھا۔ اب اسے جلد از جلد اپنے یار سے ملنے واپس کیلیفورنیا جانا تھا۔ وہ آفس سے نکل کر سیدھا فلاور شاپ پر گیا تھا۔ ایک خوبصورت سا بوکے بنوا کر اور کچھ الگ سے تازہ پھول لے کر وہ واپس گاڑی میں آ بیٹھا۔ بوکے کو بغور دیکھتے ہوئے اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک چھوٹی سی نفیس سی ڈبیا نکالی۔ ایک بار اسے کھول کے دیکھا۔ نوز پن کا کھیرا کن ڈائمنڈ جگر جگر کر رہا تھا۔ اس نے اسے بند کیا اور بوکے کے درمیان میں پھولوں کے درمیان احتیاط سے ایڈجسٹ کر دیا۔ آج سلسبیل کی سالگرہ تھی۔ شادی کے بعد کیلیفورنیا آئے اسے 2.5 ماہ ہو چکے تھے۔ وہ اسے یونیک سا گفٹ دینا چاہتا تھا اور نوز پن سے زیادہ منفرد تحفہ اس کی نظر میں اور کوئی نہیں تھا، کیونکہ سلسبیل نے اسی کی شدید خواہش پر ناک میں چھید کروایا تھا۔ اسے عورت کا یہ سب سے چھوٹا زیور بہت بھاتا تھا۔ اس نے تصور میں اس نوز پن کو سلسبیل کی ناک میں سجے دیکھا تو بے اختیار اس کے ہونٹ مسکرا دیے۔ شادی کے بعد بہت جلد حسان نے سلسبیل کو کیلیفورنیا بلوا لیا تھا، مگر آرزو زیادہ تر پاکستان کا ٹکٹ کٹائے رکھتی تھیں۔ داجی اور ادے اپنی لور کے بغیر بہت جلد اداس ہو جاتے تھے۔ عباس صاحب مسکین سی صورت بنائے انہیں دھمکاتے تھے کہ میں دوسری کر لوں گا، تو وہ جی کھول کر ہنستی۔ عباس صاحب خود بھی اسٹور کی دیکھ بھال حسان کے حوالے کر کے ساتھ ہی نکل لیتے۔ یوں ان کا پاکستان آنا جانا لگا رہنے لگا تھا۔ ان کی غیر موجودگی میں زینیا بھی پورا خیال رکھتی تھی۔ آج کل بھی آرزو پاکستان میں تھی اور دن میں کئی بار ان دونوں کی خبرگیری کرتی تھی۔ سچ بات تو یہ تھی کہ حسان کو انہوں نے ہی سلسبیل کی سالگرہ یاد کروائی تھی، ورنہ وہ ایسے معاملات میں کورا تھا۔ زینیا کل شام سے آئی ہوئی تھی، اس لیے سلسبیل کے اکیلے ہونے کی فکر نہیں تھی۔ گھر واپسی سے پہلے اس نے گاڑی کا رخ کہیں اور موڑ لیا تھا۔ ترتیب اور سلیقے سے بنی قبروں والا
وسیع و عریض قبرستان ہمیشہ کی طرح سنسان تھا۔ وہ گاڑی پارک کر کے اترا اور گیٹ کھولتا اندر چلا آیا۔ نگاہ سیدھی سب قبروں کو پھلانگتی یار کی قبر سے جا چپکی۔ ہر بار کی طرح اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ سال سے زیادہ ہو گیا تھا مگر اب تک یسار کی جدائی کا غم زخم بے تحاشا رشتہ تھا۔ اس کے لیے کیلیفورنیا کی فضائیں مستقل اداس ہو چکی تھیں۔ وہ یسار کی قبر کے قریب پہنچ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ فلاور شاپ سے لیے تازہ پھول اس کی قبر پر رکھتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ کی انگلی سے آنکھ میں آیا آنسو جھٹکا اور مصنوعی خفگی سے بولا، کیوں ہنس رہا ہے کمینے؟ مجھے زہر لگتی ہے تیری ہنسی۔ مجھے پتا ہے کہ تو بہت خوش ہے لیکن یار میرا دل اب تک نہیں لگتا۔ اس نے چہرہ اتنا جھکا لیا کہ ٹھوڑی سینے سے چھونے لگی۔ مجھے تو بہت یاد آتا ہے یار۔ بڑے بابا اور آرزو ماما محض تیری یادوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے پاکستان چلے جاتے ہیں۔ کیا میں جانتا نہیں بھلا یہ بات؟ لیکن میں انہیں کیسے روکوں؟ وہ دونوں بظاہر ہنستے بولتے ہیں لیکن بوڑھے لگنے لگے ہیں۔ تو ہم سب کی زندگیوں کو جام کر گیا ہے یار۔ میں نے تجھ سے کیا ہر وعدہ نبھا دیا مگر مجھے پھر بھی سکون نہیں، کیونکہ ہر پل تیری، ہر لمحہ تیری یاد میرے دل کو گرفت میں لیے رکھتی ہے۔ اس نے یاسیت سے پیشانی اس کی قبر کی نم مٹی سے ٹیک دی۔ یکدم ہلکی ہلکی چلنے والی ہوا میں تیزی سی آئی تو حسان فوراً سیدھا ہو بیٹھا۔ پتا ہے تجھے میرا اداس ہونا پسند نہیں، لیکن میں کیا کروں یار، مجھے تیرے بغیر کچھ بھی پسند نہیں۔ ایک لمبا سانس خارج کر کے خود کو ریلیکس کیا اور بولا، دیکھ سب کچھ ہو گیا ویسا ہی جیسا تو چاہتا تھا۔ داجی نے آرزو ماما کو سینے سے لگا لیا۔ ان کے میکے کے دروازے ایک بار پھر ان پر کھل گئے۔ سب سلسبیل کو میں نے اپنا لیا۔ میں اس سے بے حد محبت کرتا ہوں یار۔ سبک سی ہوا نے اس کے چہرے سے مس ہو کر اس بات پر شکریہ ادا کیا۔ اور آج میں پورے دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سلسبیل کو مجھے دان کر کے تو نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے یار، ورنہ میں تیری جدائی کے غم میں کبھی کا مر چکا ہوتا۔ اس نے مجھے سنبھالا ہے، میرے غم کا مداوا ہے وہ میری زندگی میں تیرا دیا گیا لازوال تحفہ ہے یار۔ تیرا شکریہ مجھ پر ادھار تھا، ادا نہ کرتا تو مجھے راتوں کو خواب میں آ کر ڈراتا۔ شکریہ میرے یار، تمہارا شکریہ۔ اس نے ایک ادھ کھلی کلی اٹھائی، اسے چوما اور واپس قبر پر رکھ دیا۔ وہاں سے اٹھ کر واپس گاڑی میں آ کر بیٹھنے تک نرم ہوا کے جھونکے اس کے ساتھ اٹکیلیاں کرتے رہے تھے۔ یسار کی خوشبو اس کے وجود کے ساتھ لپٹی ہمراہ تھی۔ گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد اس نے وہیں سے یسار کی قبر پر نظر ڈالی۔ اس کی قبر پر پڑے پھولوں کی پتیاں ہوا کے زور سے پھڑ پھڑا رہی تھیں، جیسے ان کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی کر رہا ہو۔ اس کی نظر کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بگولا سا قبر کے سرہانے چکرا رہا ہے۔ اس نے ایک طویل سانس پھیپھڑوں میں بھر کر اپنے آنسوؤں کو پیا اور گاڑی گھر کے رستے پر ڈال دی۔ سلسبیل کا خیال پوری شدت سے اس کے حواسوں پر غالب ہوا۔ گھر جا کر اسے اپنی بیلا کو اعتبار اور محبت سے چنین پھولوں کے گلدستے کو پیش کرنا تھا، جس کی مہک تمام عمر ان کے رشتے کو مہکاتی رہتی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر CD پلیئر آن کیا۔ دوستی ایسا جذبہ ہے جو انسان کی زندگی سنوار دیتا ہے، اور اس کی زندگی میں یہ سار آخری سانس تک اس جذبے کی علامت بن کر رہنے والا تھا۔ میری زندگی سنواری مجھ کو گلے لگا کر، میرے دل کی یہ دعا ہے، کبھی دور تو نہ جائے، تیرے بنا ہو جینا وہ دن کبھی نہ آئے، تیرے سنگ جینا یہاں تیرے سنگ مر جانا، یاد کرے گی دنیا تیرا میرا افسانہ، تیرے جیسا یار کہاں، کہاں ایسا یارانہ۔